إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أو كما قال الله تبارك وتعالى في سورة يونس: قل بفضل الله
وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کا مقام کے لیے پوری خالق اللہ شکر گزار اور بڑے رسول خدا درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس مقدس مطالعہ کا کہ جن کی وساطت سے اللہ تعالیٰ نے اپنا پسندیدہ دین اسلام پر اور انسان تک پہنچایا اپنی عظیم کتاب قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے امت محمدیہ اور پورے جہانوں کے پاس پہنچائی پورے لوگوں کے پاس پہنچائی جنوں اور انسانوں کے لیے یہ عظیم کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے ہدایت کا سبب بنی جو اس کی طرف آتا ہے اسے ہدایت ملتی ہے جو اس کے جتنا قریب آتا ہے اتنا ہی یہ قرآن پاک اس کے قریب جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی دونوں رفتے برکتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے کہا تھا کہ مومنوں کے لیے مؤثر عوام الناس کے لیے مؤثر رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں آپ کے اہل بیت پر آپ کے صحابہ پر تابعین تبع تابعین پر ان علماء کرام پر کہ جنہوں نے دین اسلام کو حاصل کیا میں بغیر ملاوٹ کے عوام الناس تک پہنچائے عزیز ساتھیوں آج جمعہ مبارک ہے رمضان کا مہینے کا یہ جمعہ ہے چھٹا روزہ ہے جن حضرات نے رمضان کے روزے رکھے قیام کیا ہے سحری افطاری کی ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی یہ عظیم سعی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے عزیز ساتھیوں آج خطبے کا موضوع قرآن پاک ہے شان قرآن پاک محترم ساتھیوں انشاءاللہ العظیم اگلا خطبہ جبکہ بدر کے موضوع پر ہوگا اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ توفیق دے اللہ تعالیٰ جو ہم بیان کریں قرآن و حدیث کے مطابق بیان کریں اور پھر قرآن و حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے محترم ساتھیوں اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ دوسرے پارے میں رمضان مبارک کے روزوں کا ذکر بیان فرما کر اس کے ایک آیت کے شروع میں یوں بیان فرمایا کہ شہر رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ منزل فیہ القرآن جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قرآن پاک نازل فرمایا اور عزیز ساتھیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ قرآن عظیم ہدی للناس ہدایت ہے لوگوں کے لیے وبینات من الہدی والفرقان اور خود ہی بیان کرتا مبین بیان کرتا کھول کھول کے بھی بیان کرتا ہے یہ
وہ چیز ہے جو کھول کھول کر بیان کرتی ہے قرآن حکیم، والفرقان اور فرق پیدا کرتا ہے، کفر اور اسلام کے درمیان فرق پیدا کرتا ہے، فرما برداری، نافرمانی، ہدایت اور گمراہی، روشنی اور اندھیرا، اس کو یہ انفرادیت دیتا ہے، الگ الگ کر دیتا ہے کہ یہ ہدایت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ روشنی ہے، یہ اندھیرا ہے، یہ ہدایت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ اسلام ہے، یہ اسلام کے برخلاف ہے، یہ کفر ہے، والفرقان فرق واضح، اور یہ فرمایا کہ یہ معجزہ ہے۔ اور عزیز ساتھیوں، یہ جب اس سے معجزہ سرزد ہوتا ہے تو ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ ہی یہ فرقان ہے، کہ یہ فرق الگ کر رہا ہے کہ جو اس کا ہو جاتا ہے، جو اس کے قریب آتا ہے، جو اس کا ہو جاتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی ایک عظیم مرتبہ عطا فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، کیسا مرتبہ، کیسی عظمت اور کس طرح اللہ تعالیٰ دیتا ہے، پہلے یہ بات سن لیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کا قاری جب تک قرآن پاک پڑھتا رہتا ہے، قرآن پاک کو پڑھنے والے کو قاری کہتے ہیں، اچھے طریقے سے تجوید کے ساتھ، صحیح مخرج کے ساتھ ہی قرآن پاک پڑھنا چاہیے۔ جو دوسرے لوگ جو جس طرح جہاں آیا کس طرح آیا، کوئی مخرج کا لحاظ نہیں، کوئی وزن کا لحاظ نہیں، تو وہ قرآن پاک غلط پڑھ رہے ہیں، وہ صحیح نہیں پڑھ رہے، وہ قرآن پاک غلط پڑھ رہے ہیں۔ اب اسے یہ اندازہ ہمیں ہونا چاہیے کہ بھائیوں ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں، اگر صحیح مخرج اور صحیح وزن کے ساتھ اس کو ہم نہیں پڑھ رہے، جو جمع ہے اس کو جمع کے طور پر نہیں پڑھ رہے، جو تسنیہ ہے تسنیہ کے طور پر نہیں پڑھ رہے، اور جو واحد ہے اس کو واحد کے انداز میں نہیں پڑھ رہے، جو اس کے تقاضے اس کو پورے نہیں کر رہے، تو پھر ہم کیا قرآن پاک غلط پڑھ رہے ہیں؟ یقیناً ہم قرآن پاک غلط پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں قرآن پاک صحیح کر کے پڑھنا چاہیے، جو قرآن پاک جس کا متقاضی ہے، اور ظاہر سی بات ہے آپ اپنی بولی کے کوئی الفاظ بھی آپ ادا کریں، اگر وہ ان کو پورے وزن کے ساتھ آپ ادا نہ کریں تو اس کا معنی کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے، اور ادائیگی ہی میں زبان کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے، آپ کے الفاظوں کے معنی تبدیل ہو جاتی ہے، آپ کے انداز تکلم سے معنی تبدیل ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم قرآن پاک کو اس طرح بس ہم نے صرف پڑھنا ہے تو وہ طریقہ نہیں ہے، ہم اس کی معنی تبدیل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ نساء بھی ہے کہ وہ اس طرح زخمی ہوں گے جس طرح تم زخمی ہوتے ہو، اس کے معنی تالا گنا کہ جس طرح تم زخمی ہو رہے ہو اسی طرح یا گنا وہ بھی زخمی ہو۔ تو اگر یا کو یا تا کو ہم الف سے ملائیں، حمزہ الف سے ملائیں تو اس کے معنی ہوں گے کہ زخمی، اور اگر ہم عین سے ملائیں تو اس کا معنی ہوگا کہ تم جان رہے ہو یا وہ جانتے ہیں۔ اب کتنا معنی، کتنی تبدیلی، اگر عین کا تلفظ نکالتے ہیں تو اس کا معنی ہو جائے گا کہ تم جانتے ہو، اور اگر عین کا تلفظ نہیں نکالتے، تالا حمزہ کا لفظ نکالتے ہیں تو اس کا معنی ہوگا کہ تم
نہیں ہوتے تو معنی ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو لہذا پہلی بات یہ کہ جو شخص قرآن پاک کا قاری ہے، اس کا پڑھنے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اس طرح رحمت اور برکتیں کرتے ہیں کہ اللہ کی نظر اس کی طرف ہو جاتی ہے کہ اس کو چاہیے کہ کچھ نہ مانگے، یہ دعا ہاتھ اپنے نہ اٹھائے، اللہ سے نہ مانگے، سوال نہ کریں گے، اس کو یہ اجازت ہے کہ نہ سوال کر، ہم تیری ضروریات خود بخود پوری کریں گے۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس کا فرمان ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن پاک پڑھنے والے قرآن پاک سے مطمئن ہو جا، تو قرآن پاک کی تلاوت کو چھوڑ کر اپنے لیے نہ مانگ، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری خود ہی ضروریات پوری فرماتے جائیں۔ یقین ہے اللہ پر اور رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو پھر اس قرآن پاک کو ہمیں سینے سے لگانا چاہیے، دل سے لگانا چاہیے، یہ قرآن پاک کو اپنے دلوں میں بسانا چاہیے۔ تو عزیز ساتھیو، یہی اس کا معجزہ ہے، یہی اس کا فرق ہے کہ جو قرآن پاک سے دور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈھیل دے دیتا ہے کہ بھائی جا، تو اپنی جان لائے لے، تو اپنی کوشش کر لے، تو نے اللہ کی مدد کے سوا اگر کامیاب ہونا ہے تو کامیاب ہو جا۔ عزیز ساتھیو، ہم اپنی کوششیں، اپنی جستجوئیں، اپنے سارے مسائل، اپنے سارے تحفظ، اپنی ساری پلان کے کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کی پلاننگ جو ہے وہ سب پر بھاری۔ یہ مکر، یہ ترتیبیں کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ ترتیب کرتا ہے اور اللہ انتظام کرتا ہے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ کے بندوں، اللہ کے ماننے والوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے والوں، اگر اللہ کے ہو گئے ہو تو پھر یہ جان لو کہ اللہ بہترین ترکیب کرنے والا ہے، انتظام کرنے والا ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی صحیح انتظام نہیں کر سکتا۔ تم نے اپنے مال مویشی میں پیسہ لگا دیا، صبح اٹھے، حافظ کچھ پڑھے، حافظ انتظام کرے، اور تم اٹھو منہ ہاتھ دھو کے جو کچھ ملا گھر سے کھانا کھاتے، اور ملا نہ ملا بھوکوں ہی بھاگ کھڑے ہوئے کہ مجھے دیر ہو رہی ہے، میں نے مویشیوں کا چارہ حاصل کرنا ہے، میں نے دکان پر پہنچنا ہے، میں نے اپنی ڈیوٹی پر پہنچنا ہے، لہذا مجھے دیر ہو رہی ہے، اور میں بھاگا بھاگا وہ وہاں پر چلا۔ عزیز ساتھیو، ایک چیز یہ جمع کرتا ہے قرآن پاک کا قاری، قرآن پاک کا حافظ، اور ایک چیز وہ جمع کرتا ہے جو قرآن پاک سے دور ہے، جس نے پڑھا ہی نہیں، جس نے قرآن پاک کو صبح اٹھایا ہی نہیں، رات کو اٹھایا ہی نہیں، سحری کے ٹائم۔ عزیز ساتھیو، آج آپ بھی آپ دیکھ لو کہ عظیم دھما چوکڑی ہے کہ اسپیکر کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، 2 منٹ کے بعد، 3 منٹ کے بعد، 5 منٹ کے بعد اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ اتنا ٹائم بچ گیا ہے، اتنا ٹائم بچ گیا ہے، یوں ہو گیا ہے۔ عزیز ساتھیوں، میرے محترم بھائیوں، کوئی کار نہیں ہے، تشریح نہیں ہے، سحری کا انتظام 2 خواتین کر رہی ہے، یا 3 کر رہی ہے، یا ایک خاتون کر رہی ہے، دودھ سے اس کے دودھ پیتا بچہ کوئی سو رہا ہے، کسی اس بیمار کو اس نے سلایا ہوا ہے، وہ اگر ہمارے اس اعلانات سے اگر وہ بچہ اٹھ گیا تو بھائیوں تیرے اعلان کا فائدہ کیا؟ تو نے ذرا نہیں سوچا؟ صبح یہ دیکھ لو سنت طریقہ کیا ہے۔ کوئی عزیز ساتھیوں، پہلی بات یہ کہ حقیقت پر اپنی بات کر رہا ہوں، خدا کی قسم منبر رسول پر کھڑا کر بات کر رہا ہوں،
مجھے کسی کے اختلاف سے کوئی غرض نہیں۔ یا دیکھو تو صحیح، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ بلال تم نے سحری کی اذان دینی، بلال سحری کی اذان دینی ہے، ڈھول نہیں بجانا۔ یہ کوئی دوسرا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، سنگ جو بجاتے ہیں یہودی لوگ جو بجاتے ہیں تو وہ بھی نہیں بجانا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ فرما دیں سحری کی اذان دینی ہے، ہم اذان دیں گے، ہم نہ ڈبا بجائیں گے، نہ کھمبا بجائیں گے، نہ ڈھول بجائیں گے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول اللہ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اپنا لو، اس پر عمل کرو۔ جی یا رسول اللہ بلال حاضر ہے، کیا حکم ہے؟ کہا کہ سحری کی ٹائم کی اذان دینی ہے، اتنے ٹائم کی اذان دینی ہے کہ لوگ جو ہے وہ اٹھ کر سحری کرنا شروع کر دیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبداللہ بن ام مکتوم، تو مسجد نبوی کا مؤذن ہے، تو نے فجر کی اذان دینی ہے، جیسے ہی فجر ہو جائے سفید دھاری ظاہر ہو، کالے دھاری سے سفید دھاری ظاہر ہو، تو نے اذان دینی۔ عبداللہ بن ام مکتوم آنکھوں سے نابینا ہے، فضیلت یہ ہے کہ فجر کی اذان دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسائل ذرائع پیدا کر دیتا ہے۔ اور عبداللہ بن ام مکتوم بیٹھا ہوا ہے، پاس میں ابو ہریرہ ہے، کہیں بلال ہے، کہیں علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہیں صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ بن ام مکتوم اٹھا جو فجر کی اذان کا ٹائم ہو گیا، اذان دی، اذان دی۔ عبداللہ بن ام مکتوم اذان فجر کی دینا شروع کر۔ یہ سنت طریقہ ہے رمضان کا جگانے کا، سحری کا انتظام، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دنیا کی کوئی کتاب اٹھا لو، یہی آپ کو ملے گا۔ صبح کی اذان دی، سحری کی اذان دی، پھر فجر کی اذان دی۔ میرے بھائیوں، ہمارے اعلانات، ہمارے ڈھول ڈھمکے، ہمارے کھمبے بجانے کہیں بے رحمی کا سبب تو نہیں بن رہا ہے؟ کہیں جو بیچاری سحری کا انتظام کر رہی ہے اس کے بچے کو اٹھانے کا سبب تو نہیں بن رہا ہے جو دودھ پلا رہی ہے؟ اب اٹھے گا یہ بچہ، سحری وہی رہ جائے گی، یہ اس کو اپنی گود میں لے کر بیٹھ گئے۔ یہ جو بزرگ، جو بوڑھا، جو فلانا ڈھیلا بیمار جو ہے، اس نے پتہ نہیں کیا دوائی کھا کر، اور جب پیشاب اس کو تنگ کر کے جب اس کے جسم میں سے پانی ختم ہو گیا، 12:30 1 بجے ٹینشنوں میں آ کے اس کو ذرا سی نیند آئی، پھر تو نے بھون شروع کر دیا، پھر تو نے ہر 5 منٹ کے بعد روزے داروں، اللہ کے پیاروں، فلانا اتنے منٹ رہ گئے ہیں، 3 منٹ رہ گئے ہیں، 15 منٹ رہ گئے ہیں، 20 منٹ رہ گئے ہیں، وہ خدا کر کچھ تو عوام کو کچھ سانس لینے دے سکتا۔ یہ غیر اسلامی طریقہ، بدعت طریقہ، بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ طریقہ ہمارے لیے یہ وبال بنتا ہے۔ کبھی کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ہاتھ اٹھائے کہ اللہ کرے مولوی تیرے یہ اسپیکر ٹوٹ جائے، کوئی ایسا ستایا ہوا، کوئی ایسا شروع ہو جائے کہ یا اللہ اس مولوی کے اسپیکر تو توڑ۔ مسجد کے اسپیکر یہ نہیں ہے، یہ مولوی کے اسپیکر ہے۔ مسجد راحت کی جگہ ہے، مسجد آرام کی جگہ ہے، مسجد سکون کی جگہ ہے۔ بتائیے وہ مسجد ہی کیا جو کسی کو ایذا کا سبب بنے؟ تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے تو، اور اگر ایذا کا سبب بننا ہے تو بھائیوں پھر مسجد کا تو ایذا دینے سے تو کوئی واسطہ نہیں۔ اگر یہاں سے ایذا پھوٹے، اگر یہاں سے تکلیف پھوٹے تو یہ سنت طریقہ نہیں ہے، پھر تم قابل نفرت ہو جاتے ہو، قابل محبت نہیں رہتے۔ تو یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اگر سحری کے ٹائم یہ نیک بندہ، یہ حافظ بندہ، یہ منظر پڑھنے والا، یہ قرآن پاک کو ناظرہ پڑھنے والا، یا
فجر کی اذان کے بعد اگر یہ قرآن پاک کھول کر پڑھنے والا، فجر کی نماز کے بعد اگر یہ قرآن پاک کھول کر پڑھنے والا اور بغیر دیکھے پڑھنے والا، حفظ کیا ہوا ایک سورۃ قل هو اللہ احد پڑھنے والا 3 دفعہ پڑھتا ہے، پورے قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ 3 دفعہ پڑھنے سے گویا کہ اس نے قرآن پاک پورا پڑھ لیا۔ یہ اگر اس نے کچھ نہیں کیا، اگر اس نے کچھ نہیں کیا، آگے ناشتہ ہے، جیب میں سے موبائل نکالا، یوٹیوب کھولی، کیا کر رہے ہو؟ میں نیوز سن رہا ہوں۔ کیا کر رہا؟ نیوز سن رہا ہوں۔ کیا تیرا پتر سیکرٹری ہے؟ نہیں۔ کرتا کیا ہے؟ میں ریڈی لگاتا ہوں۔ ریڈی لگا رہا ہے تو کرتا کیا ہے؟ میں درجی ہوں۔ تو کرتا کیا ہے؟ میں کمپنی میں پیکنگ کرتا ہوں۔ سن کیا رہا ہے کہ وزیر اعظم دورے پر جا رہا ہے، وزیر اعظم آ رہا ہے، وزیر اعظم جا رہا ہے، فلانے کے اپوزیشن کے لیڈر پر یہ مقدمہ ہو گیا ہے، اس کے اوپر وہ اللہ کے بندے وہ سارے ادھر سے ادھر ہو جائے، تو نے یہی کمپنی میں جانا ہے، تو نے یہی دفتری کی دکان پر جا کر ڈیوٹی کرنی ہے، تو نے یہی کھیت میں ہل چلانا ہے، تو نے یہی مویشی پالنے، تو نے یہی کریانے کی دکان کھولنی۔ تیرا نہ بھائی اس میں، نہ تیرا چاچا اس میں، نہ تیرا بیٹا اس میں، تو نے جو قرآن پاک پڑھنا تھا، جو ذکر کرنا تھا، جو اپنی بیوی کو کوئی مشورہ دینا تھا، اس کا دکھ سکھ بانٹنے تھے، وہ تو نے نیوز میں لگا دی۔ نیوز سن رہا ہے، نہیں بات کا ہے۔ اور خدا خدا کرو، وہ کرو جو تمہارے کرنے کے کام ہے۔ یہ جو اوپر بیان کیا ہے یہ کرنے کے کام ہے۔ کھولتا قرآن پاک، کوئی 2 الفاظ 1 رکوع پڑھ لیتا۔ اللہ کے نبی ہمیں اس سے حاصل کیا کہا؟ الف لام میم۔ میں نہیں کہہ رہا، بات مانو تو صحیح ہے، کوئی رسمی بات نہیں ہے، یہ بڑی خاص بات ہے۔ اللہ کے نبی کیا کہا کہ الف لام میم، اے میرے امتی یہ ایک لفظ نہیں ہے، یہ 3 لفظ ہے۔ تیرے ایک ایک لفظ کے بدلے میں اللہ تجھے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، جیسے کہ تو نے 30 نیکیاں کمائی۔ اللہ کے نبی اس سے ملے گا کیا؟ فرمایا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، تو ترتیل سے قرآن پاک پڑھتا جا، جہاں تیری ایک آیت پوری ہوگی وہاں تیری جنت کی سیڑھی ہوگی، جنت کی سیڑھی ہوگی۔ پورا حافظ ہونے کی ضرورت نہیں ہے جنت میں جانے کی، پورے حافظ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف الحمدللہ رب العالمین۔ اگر مشرک نہیں ہے تو وہ بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جنتی ہے، اور جنت کی پہلی سیڑھی پر اس نے پاؤں رکھ دیا صرف یہ کہنے سے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ قل هو اللہ احد، ایک سیڑھی، اللہ الصمد دوسری سیڑھی، لم یلد ولم یولد پھر چوتھی سیڑھی، ولم یکن لہ کفوا احد 5ویں سیڑھی۔ جنت تو قرآن پاک کے قاری پڑھنے والے کا انتظار کر رہی، اور یہ اس کو اللہ کی عنایت ہے، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اس میں تو مجھے دیر ہو جائے گی، لہذا بھڑکے مارتا ہوا، لڑتا ہوا، بکواس بکتا ہوا، گالیاں بکتا ہوا گھر سے باہر نکلے گا، چیزیں پھینکتا ہوا، توڑتا ہوا، اور گھر والے بھی کہیں گے یا اللہ اینو مگر اللہ جلدی ہو جائے، یہ جلدی چلا جائے، نہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نہ وعلیکم السلام، نہ ایسا نہ کچھ نہیں ہے۔ گھر والے کہہ رہے اللہ کرے خیر سے چلا جا۔ جب تو نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے، قرآن پاک کو چھوڑ دیا ہے، صبح اللہ کا نام نہیں لیا، نماز نہیں پڑھی، تو تجھ سے اگر گھر والے تنگ ہو تو اس سے بڑھ کر اور بدنصیب کیا ہے؟ میں نہیں کہتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا وہ شخص معاشرے کا، وہ شخص لوگوں کا، وہ شخص اپنے معاشرے کا سب سے برا ترین شخص ہے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ کہا کہ جس کی
لغویات، جس کی فضولیات، جس کی گالی گلوچ سے، اس کے بد زبانی سے، اس کے آس پاس ملنے تعلق والے وہ تنگ ہو، وہ سب سے برا انسان۔ گالی اتنی بری گالی اور گالی بک رہا ہے کہ اس سے ملنے جلنے تعلقات والے، اس کے رشتے دار، اس کے بیٹے، اس کی بیٹیاں بہویں پریشان ہیں، تنگ ہیں، تو فرمایا کہ یہ سب سے برا ہے۔ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ یہ برا شخص ہے، وہی ہم وتیرہ بنا دیں تو پھر ہمارا کیا حال؟ بہرحال عزیز ساتھیوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ قرآن پاک سے وابستہ رہ کر اپنی زندگی گزار رہا ہے اور وہ سرپٹ بھاگ رہا ہے، یہی میں کہہ رہا تھا کہ ایک اپنے کاروبار پر مگن ہے اور ایک اللہ پر توکل کر کے جہاں جس وقت پورا ہوتا ہے، یہ اس وقت کی ڈیوٹی ہے، فجر کی ڈیوٹی ہے، فجر پڑھی اٹھ گئے چلے، جب نماز پوری ہو گئی چل دیے، جب ظہر کا ٹائم ہوا اللہ اکبر وہاں چیزیں رکھ دی واپس آ گئی۔ بڑا یہ اس چیز کو سنبھال رہا ہے کہ کیا اللہ کا حکم ہے، اور وہ سب پر بھاگ رہا ہے کہ میں نے اپنے قوت بازو سے مال جمع کرنا ہے۔ پتہ ہی جب چلتا ہے کہ وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اس کی آخرت محفوظ ہو جاتی ہے، اس کی نسلیں بہترین ہوتی ہیں، اور اس کا جو مال ہے وہ جہاں تھانے کچہریوں کے حوالے ہو جاتا ہے یا پھر ڈاکٹروں کے حوالے ہو جاتا ہے۔ وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ ترکیبیں بناتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، اور اللہ بھی انتظام کرتا ہے، بندوبست کرتا ہے، اور اللہ بہترین بندوبست کرتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، کئی میری طرح یہاں اس عمر کے اس حصے میں بیٹھے ہوئے ہوں گے جنہوں نے اپنا سر توڑ لگا دیا، پتہ ہی نہیں چلا، پیسہ آیا، پیسہ ریت کی مٹھی کی طرح ختم ہو گیا، پیسہ بھی ختم ہو گیا، کسی نے ایمان بھی اس پر قربان کر دیا، جوانی بھی ختم ہو گئی، وسائل بھی ختم ہو گئے۔ اور اگر یہی فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کہ اے نوجوان، اس جوانی کو غنیمت جان، بڑھاپے سے پہلے، بڑھاپے آنے سے پہلے اس اپنی جوانی کو غنیمت جان، اللہ کے حضور اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہے، صبح فجر نماز ظہر عصر مغرب عشاء 5 فرض اپنے ٹائم پر ادا کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے خوش ہے۔ 5 وقت نماز پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ تجھ سے خوش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا کھول کے بیان فرمائیے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تحترقون، تم ظہر سے پہلے گناہوں کی آگ کو جلاتے رہتے ہو، دنیا داری بندہ انسان بشر۔ آ کر ظہر کی نماز پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ پر ظہر کی نماز کی رحمت سے پانی ڈال دیا کہ اس نے گویا کہ کوئی گناہ کیا ہی۔ اور پھر اسی طرح عصر سے پہلے تم تحترقون آگ جلا رہے ہو، گناہوں کی جہنم کی آگ جلا رہے ہو، عصر کی نماز پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تم پر خوش ہو گیا، جیسے ہی رکوع میں گئے اللہ نے سارے گناہ معاف۔ میرے بھائیوں، اللہ کی رحمت اسی طرح عشاء تک برستی ہے۔ 5 نماز پڑھنے والے صرف فرض نماز ان سے نفل ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہ ہو جائے تو کوئی ضروری نہیں، لیکن اگر تو نے مقابلہ کر لیا اللہ اور اس کے رسول اللہ سے، یہ اللہ سے مقابلہ ہے کہ اللہ آج تو کہتے ہیں کہ حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، لیکن یہ کام ہے اگر چھوڑ دوں گا تو بچوں کو کھلاؤں گا کیا؟ آپ برعکس فرماتے ہیں، کہا کہ جمع کر لے بیٹا، جمع کر لے، تو جمع کر لے، نہ تیرے ہاتھ میں آئے گا نہ تیرے بچوں کے ہاتھ میں آئے گا، یہ اس طرح چلا جائے گا کہ تو دیکھتا رہ جائے گا، جیسے چڑیا اپنے پنجرے سے اڑ گئی اس طرح تیرا مال یہ چلا جائے گا۔ تو ساتھی، یہ وہ معجزہ ہے قرآن عظیم کہ جو آپ نے
پڑھنے والوں کو ہدایت بھی عطا فرماتا ہے، ہدایت بھی دیتا ہے۔ ہدی للناس، یہ قرآن عظیم ہدی للناس لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور یہ واضح ہدایت ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ فلانا کیا کرتا ہے، بھیڑا کیا کرتا ہے، تو نے میں نے قرآن پاک پڑھنا ہے، یا اللہ کیا حکم ہے، یہ حکم ہے، وہاں سر ندون کر دینا ہے۔ اور اگر تو سے اس نے کیا بولا، اس نے کیا بولا، اس نے کیا کہا، وہ کیا کہتا ہے، اس کے لیے یہ ایک آیت سن لو قرآن پاک کی سورۃ نساء کی۔ عزیز ساتھیو، میں کبھی نہ بولوں لوگوں کی طرف، اپنے بھائیوں کسی کی طرف میں انگلی نہ اٹھاؤں اگر ممبر رسول پر نہ کھڑا ہوں۔ آپ نے جانا ہے نا، کل چلا جائے گا، پرسوں چلا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے کر لے نہ، اس کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دے۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی منشا چلتی ہے، میرے گھر کا خرچہ آنا ہے، کچھ نہیں ہے ہمارا کسی کے ساتھ کوئی خوشی اس بات میں ہے کہ اللہ کی رحمت سے یہ جنت میں چلا ہے، دکھ اس بات کا ہے کہ یہ خود بھی گمراہ ہو رہا ہے اور اس کے توسط سے گمراہی بھی پھیل رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گمراہ ہو رہی ہے۔ وگرنہ عزیز ساتھیوں، میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں، اور آپ بھی محبت سے، علم سے، کوشش سے، جستجو سے قرآن پاک پڑھے کہ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، یہ پسند کرتے ہیں وہ لوگ نافرمان لوگ کہ لَوْ تَكْفُرُونَ، کہ یہ جو مولوی ہے نا، 2 4 5 جو حافظ ہے یا جو طالب علم ہے، جو نمازی ہے نا، یہ بھی ہماری طرح کافر ہی ہیں۔ ان کا پسندیدہ عمل کیا ہے کہ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، کہ کاش کہ یہ بھی بے نمازی ہو جائے، یہ بھی قرآن نہ پڑھے، یہ بھی قرآن سے محبت نہ کرے، یہ بھی بے روزے ہو جائے۔ ہمیں پتہ کیا، گاؤں بورڈ میں تو پھر عجیب ہی لوگ ہوتے ہیں نا، بات سیدھی کر دیتے ہیں، بڑا بلا جی تھا، بڑا آٹو کٹو سمجھا، جو روزہ رکھو تھا بھوکے مرو تھا، تمہارا آٹا ختم ہو گیا کیا جو بھوکے مر رہے تھے؟ ایسے بھی لوگ طرح کے۔ میرے بھائیوں، برداشت کرنا اور حوصلے والا بندہ وہ ہے کہ ایسے بندے کو بھی اپنے سینے کے ساتھ لگا دے کہ نہیں بھائی، اس لیے نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور یہ دین کا، اسلام کا یہ ستون ہے، بنی الاسلام علی خمس۔ تو عزیز ساتھیوں، اگر اس کو ہم نے وبینات من الہدی والفرقان، اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس رسی کو مضبوطی سے پکڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے راستے کھولتے جائیں۔ اور اگر ہمیں نہ آسانیاں ملے، یہ ہے کہ کسی بھی راہ پر چلنے سے پہلے اس راہ کے بارے میں علم تو ہو، اگر ہمیں نہ آسانیاں ملے، کتنی ہزاروں حدیثوں کا حافظ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کنگال اتنا کہ بھوکا بیٹھا ہوا ہے اور قرآن پاک کی آیت جو ہے وہ پڑھ کر اپنے ساتھیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ لوگ جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں وہ کتنے بہترین لوگ ہیں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو بخیلی سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں وہ اولئک هم المفلحون، وہ فلاح پانے والے۔ یہ آیت پڑھ کر سنا رہا ہے کس کچہری کا بندہ، یہ بھی سنیے، کس کچہری کا بندہ، کس محفل کا بندہ رہتا مسجد نبوی میں ہے اور سیکھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو ہریرہ جا کر اپنا گھر کیوں نہیں بسا لیتے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چند گھڑیاں خدا نے دی ہیں، میں اپنے گھر میں مشغول ہو جاؤں، آپ کی زبان سے کوئی بات نکل جائے اور مجھ سے رہ جائے تو ابو ہریرہ اپنے آپ کو معافی نہیں کرتے، یہ میری بات نصیب نہیں ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں اور مجھ سے رہ گیا، پھر میں لوگوں سے پوچھوں گا کہ آج رسول اللہ نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم؟ مجھے گھر نہیں چاہیے،
تو بھائیوں یہ تو کوئی تنگی نہیں ہے، تنگی یہ ہے کہ نہ لا الہ الا اللہ نصیب ہے، نہ محمد رسول اللہ نصیب ہے، نہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہے، نہ قل واللہ نصیب ہے، نہ الحمدللہ نصیب ہے، نہ بسم اللہ نصیب ہے۔ سینہ جو ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھنڈر ہے، قرآن پاک کی کوئی آیت سینے میں نہیں ہے جس کو رسول اللہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کھنڈر ہے، ویسا سینہ لے کے گئے ہیں، کنگالی تو یہ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔